لاش پر جو مطمئن کھڑا رہا، یہ وہ خلیل کربلا حسین، اور اپنے خون سے غسل ملا تیرے ہاتھ کیوں کبدل خنجر چلاو تے میرا کون رے آئی گھبرا نہیں جنہ روکنا او ڈر گئے وہ تے موجود عباس برا او میرا ایک بچیا جے کوہا ستاری تے بیمار تھے لڑان روا نہیں کر حوصلے نال شہید میں کوں باہرہ بڑھایا نظیمان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لامره۔ زیاداروں یہ جملے امام حسین علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا جنازہ تھا، خیمے کی طرف جاتے تھے کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسلیما لامره۔ حسین 7 مرتبہ خیمے کی طرف گئے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، سوچتے تھے کہ ماں سے تو یہ کہہ کے لایا ہوں کہ پانی پلانے جا رہا ہوں، لیکن بچے کو پانی نہیں ملا نا۔ صاحبان اولاد ہیں، جب امام حسین علیہ السلام در خیمہ پہ گئے، جا کے کہا رباب اپنے اصغر کو لے جا۔ رباب دوڑی، مولا میرے بچے کو پانی پلا لائے، مولا میرے بچے کو پانی پلا لائے۔ جناب رباب کو جواب نہیں دیتی، آپ فرماتی ہیں مولا آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا رباب ابا کا دامن ہٹا کے دیکھ لے۔ اب جو ابا کا دامن رباب نے ہٹایا تو بے ساختہ زبان سے جملہ نکلا، اب مثلوں کا ینہر یا بنیا، کہ تجھ جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ عزاداروں ابھی 1 مہینہ پہلے قربانی گزری ہے نا، جناب رباب نے ایک جملہ جناب علی اصغر کے لیے ارشاد فرمایا، نہر شریعت محمدی میں ذبیحے جو ہے نا، جو ذبیح ہیں، جن بعض جانور ایسے جن کے گلے پر چھری چلائی جاتی ہے، بکرے کو ذبح کیا جاتا گلے پہ چھری چلتی ہے، بھیڑ کے گلے پہ چھری چلتی ہے، گائے کے گلے پہ چھری چلتی ہے، اونٹ شریعت محمدی میں سب سے بڑا جانور ہے، اور اس کے جو ہے گلے پہ چھری نہیں چلتی، اس کو جو ہے نہر کیا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ماں نے جملہ کیا کیا، بیٹا تجھ جیسے بچوں کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کرنے کے لیے عرب میں 3 بھال کا تیر ہوتا تھا۔ عرب کے جو ہے اصل میں جب اونٹ کو نہر کیا جاتا 3 بھال کا تیر ہوتا تھا، اور اس 3 بھال کے تیر کو اونٹ کے حلقوم کے اوپر مارتے تھے، اس کے بعد وہ نہر ہوتا تھا۔ جناب رباب نے یہ جملہ کہہ کے بتایا کہ میرے لال، جو تیرے نانا کی شریعت میں اسلحہ سب سے بڑے جانور کے لیے ہے نا، کربلا میں سب سے چھوٹے بچے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب مثل کا ینہر یا بنیا، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچوں کو نہر؟ ہزاداروں آج جو ہے رونے سے پریشان نہ ہوئیے گا، تھکیے گا نہیں، آج سید سجاد سے زیادہ تھکے نہیں ہیں، آج جناب زینب سے زیادہ تھکے نہیں ہیں، امام زمانہ سے زیادہ گریہ نہیں کر سکتے۔ گریہ ایسے کریں، 70 سال آئندہ ہم میں سے کوئی زندہ ہو یا نہ ہو، ایسے روئیں جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے، اور کہیں واہ حسینہ، واہ علی اکبرہ،
واہ محمد، ایک وقت میں حسین 6 مہینے کے بچے کو جنازے کے، ہر شہید کا لاشا حسین لائے ہیں نا، اور لانے کے بعد اٹھا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا، لیکن یہ 6 مہینے کے بچے کے جنازے کو حسین نے گنج شہیدہ میں نہیں رکھا، لے گئے پشت خیمہ پہ حسین، ذوالفقار سے قبر کھودی ننھی تھی، ابھی حسین قبر کھود رہے تھے، حسین کو رونے کی آواز آئی، داہنے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، سامنے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، اوپر نیچے ہر طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، آواز دی کون ہے؟ غربت حسین پہ رونے والا، ذوالفقار سے آواز آئی مولا میری طرف دیکھے، مولا میں رو رہی ہوں، ذوالفقار تو رو رہی ہے، مولا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ذریعے سے قبر علی اصغر کی بھی بنے گی، مولا میں تو دشمنوں کا قلع کما کرنے کے لیے آئی تھی۔ حسین نے ذوالفقار سے قبر بنائی اور قبر بنا کے چاند سی صورت کو قبر میں لٹالا، اور نہ جانے حسین نے کن ہاتھوں سے مٹی ڈالی، قبر علی اصغر بنائی، اور قبر علی اصغر بنانے کے بعد جب حسین قبر علی اصغر بنا چکے تو ایک مرتبہ بزمان شاعر یہ کہہ کے اٹھے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، لیکن حسین نے قبر بنانے کے بعد نشان قبر مٹا دیا، نشان قبر مٹا دیا۔ دیکھیں ہر شہید کا حسین نے لاشا گنج شہیدہ میں رکھا، لیکن بچے کو دفن کرنے کے بعد قبر کا نشان میرا معلوم کیوں مٹا دیا؟ حسین جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد ہمارے لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے۔ حسین سمجھ رہے تھے میرا بچہ علی اصغر گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہیں۔ جب 11 محرم آئی ہے نا تو پسر صاحب نے کہا سر شمار کرو، سر شمار کیے گئے تو 71 سر تھے، کہا 72واں سر کدھر گیا؟ کہا جس بچے کو حسین اپنے ہاتھوں پہ لائے تھے نا اس کو پشت خیمہ پہ قبر بنا کے دفن کر دیا تھا۔ جیسے یہ جملہ کہا پسر صاحب نے 400 نیزہ برداروں کو حکم دیا کہ وہ زمین کربلا سے میت علی اصغر کو تلاش کریں۔ 400 نیزہ بردار جو ہے نیزوں سے زمین کربلا کو چھید رہے تھے۔ ایک مرتبہ ام رباب سینے پہ ہاتھ رکھ کے زینب کہہ رہی تھی رباب تیرے علی اصغر کی خیر ہو، تیرے علی اصغر کی خیر ہو۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، ننھی سی میت، سر و تن میں جدائی، ماں فریاد کرتی رہی اے میرے لال علی اصغر۔ جب علی اصغر کو سپرد پہ خاک کر چکے نا حسین، تب حسین خیمے میں آئے اور آنے کے بعد کہا ربائے جو ہے فضا میرا لباس لے آؤ، صندوق انبیاء میں میرا لباس رکھا لباس، لیکن خیال رکھنا میری بہن زینب کی نگاہ نہ پڑے۔ فضا گئی لباس نکالا لے کے آ رہی تھی، کہا فضا کہتی لے کے جیسے ہی آ رہی تھی پوچھا زینب نے فضا کیا لے کے جا رہی ہے؟ کہا بی بی کچھ نہیں۔ کہا کہہ کیوں نہیں دیتی؟ تیرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہوں۔ فضا کفن لے کے آئی، حسین نے لباس زیب تن کیا اور زیب تن کرنے کے بعد ایک مرتبہ سب سے پہلے جناب سید سجاد کے پاس مظلوم کربلا گئے اور جاننے کے بعد کہا بیٹا سید سجاد ذرا اٹھو، غش سے آنکھیں کھولو۔ سید سجاد نے غش سے آنکھیں کھولی، دیکھا بابا آئے لیکن بابا تنہا ہیں۔ اس سے پہلے جب بابا آتے تھے تو داہنے عباس بائیں علی اکبر، جوانان بنی ہاشم۔ سید سجاد نے پوچھا بابا آئینہ آئینہ امی العباس، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ آئینہ آئینہ اخی اکبر، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ آئینہ آئینہ حبیب ابن مظاہر۔ ایک ایک کے بارے میں حسین سر جھکائے ہوئے کھڑے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ بابا جواب نہیں دیتے۔ کہا بیٹا تم نے یہی سوال کیا عباس کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، حبیب کہاں ہے، زہیر کہاں ہے اور نہ محمد کہاں ہے؟ بیٹا بس مردوں میں یہ سن لو کہ ہمارے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں رہا، سب مارے گئے، سب مارے گئے۔ تو ایسے سید سجاد نے جملہ سنا، دونوں کونیاں زمین پہ لگائیں، لگا کے اٹھے وہ بھی اماں میری تلوار مجھے دے دیں اور میرا عصا مجھے دے دیں۔ بیٹا تلوار کیا کرے گا؟ تلوار سے جنگ کروں گا، عصے سے سہارا کروں گا۔ سید سجاد سے مظلوم کربلا فرماتے ہیں بیٹا تیری منزل بڑی سخت منزل ہے، ہماری منزل عصر عاشور کے بعد ختم ہو جائے گی۔ عصر عاشور کے بعد مائیں بہنیں ہوں گی، بے مخنو چادر دیار بدیار کوفہ و شام کے بازار میں سید سجاد کو دلاسا دیا۔ امام حسین خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہا یا زینب و یا ام کلثوم علیکن منی السلام، زینب تم پر میرا آخری سلام، ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام، رقیہ تم پر میرا آخری سلام، سکینہ تم پر میرا آخری سلام۔ اور یہ ایک
ایک ایک کو پر سلام کہنے کے بعد اب حسین جب خیمے سے باہر نکلنے لگے نا، جیسے خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا خیمے کا پردہ اٹھتا کیوں ہے گرتا تھا۔ ایک مرتبہ حسین خیمے سے برابر ہونا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ بیویوں نے اندر پکڑ کے کھینچ لیا۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا کہ مولا آپ کو پتا ہے کہ فضا نے آپ کو کیسے پالا ہے؟ فضا نے کیسے پالا ہے؟ کہا فضا کیسے پالا؟ کہا مولا میں نے آپ کو چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ حسین جا رہے ہو؟ کہا چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ جیسے ہی فضا نے جملہ کہا، حسین کہتے ہیں فضا اگر تو نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے نا تو حسین نے بھی تجھے ماں کے بعد کبھی ماں سے کم نہیں سمجھا۔ فضا تجھے میرے ماں کے حق کی قسم ہے، میرا دامن چھوڑ دے۔ حسین نے فضا سے اجازت لی، خیمے سے باہر آئے، 4 برس کی بچی کھڑی تھی۔ بابا آپ جا رہے ہیں؟ ہاں سکینہ میں جا رہا ہوں۔ بابا ایک سوال کا جواب دیتے جائیں۔ بیٹی کیا سوال ہے؟ کہا بابا جب بھی مجھے نیند آتی تھی تو آپ کے سینے پہ نیند آتی تھی، آپ کے سینے کے بغیر بابا مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اتنا بتا دیں بابا آج کے بعد سے میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ حسین نے کہا سکینہ ترتیب بدل جائے گی۔ بابا ترتیب کیسے بدلے گی؟ کہا اصغر میرے سینے پہ سوئے گا تو ماں کے سینے پہ سو جانا۔ سکینہ خدا حافظ۔ سکینہ کو حسین نے خدا حافظ کہا۔ پشت ذوالجناح پہ حسین سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد اب ایک مرتبہ چلے حسین قتل گاہ میں آئے۔ حسین نے جنگ کرنا شروع کی، کبھی میمنہ پہ گئے، کبھی میسرہ پہ گئے، کبھی قلب لشکر پہ گئے۔ حسین جنگ کرتے ہوئے ابھی جا رہے تھے کہ اسی اثنا میں حسین جو ہے فرات کے کنارے گئے، لاشیں شہداء کو بکھرے ہوئے دیکھا۔ اب حسین نے جملہ کہا یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے جنگجو شیرو، اے میرے بہادرو، اے میرے ماتمے دیکھو تمہارا امام تمہیں بلا رہا ہے اور تم امام کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ لاش عباس تڑپی، مولا موت نے مجبور کر رکھا ہے، اگر موت ہمارے اور آپ کے درمیان میں نہ ہوتی تو مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار تھے۔ اب حسین جنگ کر رہے تھے کہ جنگ کرتے ہوئے ایک مرتبہ آواز آئی، اے نفس مطمئنہ میری طرف پلٹا۔ حسین نے جیسے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا۔ اب جو فوجیں بھاگ چکی تھی سمٹنا شروع ہوئی، حسین پہ وار ہونا شروع ہوئے۔ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی چبر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا۔ کربلا میں جس ظالم کے پاس کچھ نہیں تھا نا، کربلا کی گرم ریت اٹھاتا تھا اور حسین کے زخموں پہ مار رہا تھا۔ راکب دوش رسول پشت ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا، حسین پشت ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے تھے۔ ایک مرتبہ آواز دی، ذوالجناح مجھے اس جگہ پہنچا دے جہاں میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ حسین کے جسم اطہر میں تیر پیوست تھے اور حسین ذوالجناح جو ہے لے کے چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ حسین زین سے زمین پر نہیں، زین سے زمین پہ نہیں، حسین کا لاشا تیروں کے اوپر معلق تھا، لاشا تیروں پہ معلق تھا۔ اس ذوالجناح نے امام کے چاروں طرف جو ہے طواف کرنا شروع کیا، ایک ایک تیر نکال رہا تھا، ایک ایک تیر نکال رہا تھا۔ اور نکالنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میں اپنے امام کو بچا نہیں سکتا نا، تو جو دشمن امام کے پاس آتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ 40 دشمنوں کو اس نے داخل جہنم کیا۔ اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اب میرا رہوار، ایک مرتبہ امام حسین جب بچپنے میں ہوتے تھے نا، بچپن میں اس ذوالجناح پہ جب سوار ہوتے تھے نا، تو یہ ذوالجناح اپنے دونوں پیروں کو توڑتا تھا اور توڑ کے جھکتا تھا، پھر امام کو بٹھاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے جو ہے امام کے اپنے ہونٹوں کو امام کے کانوں تک لے کے گیا ذوالجناح، اس نے دیکھا میرے سوار میں رمق حیات باقی ہے، جیسے رمق حیات دیکھی باقی ہے نا، ایک مرتبہ گئے اپنے ہونٹوں سے اپنی لجام پکڑی اور حسین کے دستے مبارک پہ رکھی، دونوں ہاتھ توڑے، پیر توڑے اور توڑنے کے بعد بیٹھنے کی شکل میں آ گیا۔ جیسے ہی بیٹھنے کی شکل میں آیا نا تو ایک مرتبہ مطلب سمجھے کیا تھا؟ مطلب تھا مولا میری پشت پہ بیٹھے،
سکینہ در خیمہ پہ انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی ذوالجناح نے دیکھا کہ اب ٹائم نہیں سوار، خون حسین سے پیشانی کو رنگین کیا، دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا، آ کے ہی کہتا ہے، چیخنا شروع کیا. ایک مرتبہ کسی نے کہا سکینہ تیرا بابا آ گیا. سکینہ دوڑی ہوئی آئی، دیکھا ذوالجناح آیا لیکن بابا نہ آئے. ذوالجناح آیا، بابا نہ آئے، گلے میں باہیں ڈالی. اے ذوالجناح اتنا بتا دے کہ وقت شہادت میرے بابا نے پانی پیا یا میرا بابا پیاسا شہید ہوا. واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمد. زخمی ذوالجناح، 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 زخمی ذوالجناح. میرا ماں جایا ہے کہاں، چھوڑایا تو کہاں، ہیروں کے درمیان. زخمی ذوالجناح، زخمی ذوالجناح، اے زخمی زخمی ذوالجناح، زخمی ذوالجناح، زخمی ذوالجناح، زخمی ذوالجناح، زخمی ذوالجناح، زخمی ذوالجناح، زخمی ذوالجناح. میرا ماں جایا ہے کہاں، چھوڑایا تو کہاں، تیروں کے درمیان. زخمی ذوالجناح، زخمی ذوالجناح، زخمی ذوالجناح. ماتم زخمی ذوالجناح. صفحے بنا لیے، صفحے بنا لیں.